بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے نماز میں وسوسے اور خیالات کا آنا۔ کیا ان سے نماز میں کوئی فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا، اور نماز کے اندر یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل میں آنے والے وساوس اور خیالات کو معاف فرما دیا ہے۔ جب تک انسان کوئی عملی اقدام نہ کرے اللہ رب العزت اس کی کوئی پکڑ نہیں فرماتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے میری امت کے وساوس کو معاف فرما دیا ہے۔ جب تک میرا امتی اس وسوسے کے مطابق کوئی غلط کام یا غلط بات نہ کرے، اس وقت تک اللہ رب العزت نے اس بندے کو معاف فرما دیا ہے، اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی صرف انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کو معاف فرما دیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کچھ صحابہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے دل میں نماز پڑھتے وقت بہت برے وسوسے آتے ہیں، بہت برے خیالات آتے ہیں، اور ہم ان کو زبان پر لانا بہت بڑا گناہ سمجھتے ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، کیا تمہارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا، جی یا رسول اللہ، ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ذالک صریح الایمان، یہ صریح ایمان ہے، یعنی نماز میں وسوسے اور خیالات کا آنا یہ صریح ایمان ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز پڑھتے وقت میرے دل میں خیالات آتے ہیں اور ایسے برے وسوسے آتے ہیں، میں ان کو زبان پر لانے سے یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جل کر کوئلہ ہو جاؤں، جل کر راکھ ہو جاؤں، میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ان خیالات کو اپنی زبان پر لاؤں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا، الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، یعنی تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ایسی بات کو وسوسے کی طرف پھیر دیا ہے، یعنی اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ سیدنا محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا، یا حضرت، مجھے نماز میں اتنے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری نماز ہی نہیں ہوتی۔ تو حضرت محمد بن قاسم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو اپنی نماز کو مکمل کر، اگرچہ تجھے یہ خیالات آتے رہیں کہ میری نماز نہیں ہوئی، پھر بھی اپنی نماز کو مکمل کر۔ اس کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ نمازی نماز سے فارغ ہونے کے بعد شیطان کو مخاطب کر کے کہے کہ اے شیطان، تو نے میری نماز کے اندر وسوسے ڈالے، تو نے میری نماز کے اندر خیالات ڈالے، تو میں اپنی نماز کو دوبارہ نہیں دہراؤں گا، کہ میرا رب رحیم ہے، میرا رب کریم ہے، وہ میری نماز کو ضرور قبول فرمائے گا۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہماری اور یہود و نصارہ کے نماز میں فرق یہ ہے کہ ہمیں نماز میں وسوسے آتے ہیں اور کافروں کو نماز میں وسوسے نہیں آتے، کیونکہ شیطان ایمان والوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، کفار کے دل میں وسوسے نہیں ڈالتا۔ تو اسی لیے انسان کے دل میں نماز پڑھتے وقت جو وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، ان سے نہ ہی نماز میں کوئی فرق آتا ہے اور نہ ہی اس بندے کی نماز ٹوٹتی ہے، اور اللہ رب العزت اس بندے کی کوئی پکڑ نہیں فرمائے گا۔ دوسری چیز، نماز کے اندر یکسوئی کیسے حاصل کی جائے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کچھ صورتیں لکھی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب نمازی اذان سنے، سب کام چھوڑ کر اپنے خالق و مالک رحیم و غفور کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیار ہو جائے، اپنی تجارت کو، خرید و فروخت کو چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آنے کے لیے تیاری کرنا شروع کر دے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکوٰۃ، کہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہیں وہ لوگ جن کو ان کی تجارت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، جن کو ان کی خرید و فروخت نماز سے غافل نہیں کرتی، جن کو ان کی خرید و فروخت زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کرتی، اللہ کی رحمت کے وہ مستحق لوگ ہیں۔ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ ایسے لوگ ہیں جو اس دن کا خوف کرتے ہیں جس دن آنکھیں اور دل پلٹ دیے جائیں گے، یعنی قیامت کے دن کا خوف رکھنے والے یہ لوگ ہیں۔ اور دوسری صورت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ جب نماز پڑھنے کے لیے جائے تو اچھے کپڑے پہن کر، خوشبو لگا کر جائے،
کیونکہ وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہے، اس کے دل میں یہ خیال ہو کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہا ہوں جو سب سے بڑا ہے، عظمت والا ہے۔ اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے بنی آدم تم ہر نماز کے وقت اپنا لباس زیب تن کر لیا کرو۔ بس بندے کو چاہیے کہ وہ بار بار یہ تصور کرے کہ میں اس خالق و مالک کی بارگاہ میں جا رہا ہوں اور میں اپنی حاضری کو کیسے اس کی بارگاہ میں پیش کروں گا۔ اور تیسری چیز نماز میں یکسوئی حاصل کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ نماز ترجمے کے ساتھ انسان کو آتی ہو، اس کو پتہ ہو میں کیا کیا پڑھ رہا ہوں اور کیا کیا میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں۔ یعنی جب وہ سبحانک اللہم پڑھے تو اس کے دل میں خیال آئے اللہ رب العزت کی پاکیزگی کا، اللہ رب العزت کی عظمت کا، اللہ رب العزت کی بڑائی کا، اور جب وہ بحمدی کا کہے تو اس کے دل میں اللہ رب العزت کی تعریف، اس کی حمد و ثنا بیان کرنے کے خیالات آئیں۔ یعنی اس بندے کو نماز جو ہے وہ اچھے طریقے کے ساتھ ترجمے کے ساتھ آتی ہو، پھر نماز میں بھی یکسوئی حاصل ہوگی اور نماز پڑھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز میں یکسوئی اللہ رب العزت ہمیں عطا فرمائے۔